یہ ہیں کم کارڈیشن اور یہ ہیں ریحانہ، دوا لپا، ڈیوڈ بیکم، گیگی حدید، پیرس ہلٹن، بی ٹی ایس کے آر اور وی ایم، بلیک پنک کی روز اور لیزا، ہالی ووڈ کی شر ہوں یا پھر ہیلری ڈف، آپ سب کو جانتے ہیں، سب کو دیکھا ہوا ہے۔ سب میں کامن کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں۔ جی ہاں، یہ سبھی نہیں بلکہ دنیا بھر کے سیلیبریٹیز فین ہیں اس بدصورت گڑیا کے جسے لابوبو پکارا جاتا ہے۔ لابوبو مغرب کا جنون ہے، مگر ایسا کیا ہے ایک عجیب سی گڑیا میں؟ لابوبو کی کہانی اس کی مقبولیت کی طرح حیرت انگیز ہے۔ چلیں ذرا جانتے ہیں لابوبو کے بارے میں۔ سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ نہ یہ گڑیا دلکش ہے اور نہ ہی خوبصورت۔ بڑی بڑی آنکھیں، لمبے کان، نوکیلے دانت، موٹی بھدی اور خوفناک مسکراہٹ، تو جانے کہ یہ ایک نہایت بدہیبت گڑیا ہے۔ اس کے باوجود لابوبو نے نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ایک ایسی پراسرار گڑیا جس نے انہیں دیوانہ بنا رکھا ہے جن کی دیوانی دنیا ہے۔ لابوبو ہانگ کانگ کے ڈیزائنر کاسنگ لنگ کا کارنامہ ہے۔ دراصل 2015 میں ایک کتاب دا مانسٹر کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ یہ ہارر اسٹوری بک سیریز کا حصہ رہی ہے اور اسی سال وینائل کلونوں کی صورت میں مارکیٹ میں سامنے آئی۔ پھر اچانک 4 سال بعد یعنی 2019 میں یہ مانسٹر ڈال ایک سیلیبریٹیز کریز کی شکل اختیار کر گئی۔ یوں سمجھیں کہ 2024 میں لابوبو کی عالمی فروخت 3 ارب یوان یعنی لگ بھگ $430 ملین تھی، جبکہ 2025 کے پہلے 6 ماہ میں 4.81 یوان یعنی $670 ملین۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس تیزی سے لابوبو کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ لابوبو چینی کمپنی پاپ مارٹ کی پروڈکٹ ہے۔ پاپ مارٹ کی نیٹ ورتھ تقریباً $30 ارب ہے۔ پاپ مارٹ ایک زبردست مارکیٹنگ ٹیکنیک بلائنڈ باکس ہے، یعنی خریدار کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ باکس میں لابوبو کا کون سا ماڈل ہے۔ یہ تجسس خریدار کی دلچسپی بڑھا دیتا ہے۔ ویسے ایک بلائنڈ باکس کی قیمت $16 ہوتی ہے۔ لابوبو صرف پلش ٹوائے نہیں بلکہ دا مانسٹر سیریز کا حصہ بھی ہے۔ اس کمیونٹی میں زیمیمو، موکوکو، ٹائی کوکو جیسے ماڈل شامل ہیں۔ 2019 میں لابوبو کو عالمی شہرت اس وقت ملی جب بلیک پنک کی رکن لیزا نے اپنے ہینڈ بیگ کی زپ پر لابوبو لٹکائی۔ یہ تصویر نہ صرف وائرل ہوئی بلکہ ایک ایسا فیشن ٹرینڈ بنی جس نے دنیا بھر کے سیلیبریٹیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لابوبو ایک برانڈ اور سوشل میڈیا سنسیشن بن چکی ہے۔ پاپ مارٹ دراصل چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک کاروباری شخص وانگ ننگ نے 2016 میں $1 شاپ کے طور پر کھولی تھی۔ 2019 میں لابوبو سپر ہٹ پروڈکٹ بن گئی۔ اس کے بعد بلائنڈ باکس نے کاروبار کو پوری دنیا میں مقبول بنا دیا۔ پاپ مارٹ وینڈنگ مشین اور روبو شاپس کے ذریعے اس وقت دنیا کا ٹاپ برانڈ ہے۔ آج 30 سے زیادہ ممالک میں لابوبو فروخت کی جاتی ہے۔ اب لابوبو صرف فزیکل ہی نہیں بلکہ ورچوئل یا آن لائن بھی دستیاب ہے۔ مگر سوال اب بھی وہی ہے کہ اچھی خاصی بدصورت گڑیا جسے خود مانسٹر کہا جاتا ہے دنیا میں اتنی مقبول کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس میں بتائیے۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔